بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یہ زندگی اور یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، ہم سب ایک سفر میں ہیں، اور ایسا کوئی سفر نہیں جس میں تھکان نہ ہو۔ لیکن اگر مسافر یہ سوچے کہ میں تھک گیا ہوں اس لیے سفر بند کر دوں یا مستقل رہائش اختیار کر لوں تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اس زندگی کے اندر ہم تھکان کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتے، بلکہ اگر دوسرے الفاظ میں یوں کہیں تو بہت زیادہ تھکنا پڑے گا، لیکن تھکان کی وجہ سے اپنے سفر کو روک نہیں سکتے اور تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تو بڑی منزلیں ہیں، ایک موت ہے جس نے گھر اجاڑ دیے، جس نے ہم سے پہلوں کو ہم سے آگے بھیج دیا، اور جو ہم موجود ہیں ہماری منتظر ہے، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ بھی آ کر موت کے منتظر ہوں گے۔ ابھی تو قبر کی منزل ہے، ابھی تو حشر کی منزل ہے، ابھی پل صراط کی منزل ہے۔ تو یہ زندگی کا سفر اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے گویا کہ یہ ہے ہی تھکنے کا مہینہ۔ کون چاہتا ہے کہ اس میں آرام کرے؟ اگر آرام بھی کرے، آخرت میں بھی آرام چاہے قبر میں بھی آرام چاہے، تو دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ اسے تو اپنے آپ کو تھکانا ہوگا۔ اس لیے تو قرآن پاک نے کہا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس لیے کہ تم صبر کے ساتھ مشقتوں والی زندگی گزار کے آئے ہو۔ فنعم عقبی الدار، آج تمہارے لیے بڑا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان میں ایمان کی بنیاد پر اور ثواب کی امید میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے آپ کو تھکایا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو کچھ پانے کے لیے انسان کو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، حالانکہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ آپ اپنے اوپر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہماری زندگی کے اندر تو تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، ہماری زندگی کے اندر تو گناہ ہی گناہ ہیں۔ ہم بھی اگر تھک جائیں گے، گناہ کر کے تو کبھی نہیں تھکے، لیکن انسان ایمان والا نیکیاں کر کے جلدی تھکتا ہے، کبھی گناہ کر کے نہیں تھکتا، نیکی کر کے زیادہ تھکتا ہے۔ بہرحال اس تھکان میں بھی ثواب ہے۔ سورہ آل عمران ہم سن رہے تھے۔ سورہ آل عمران کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل مضمون عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے شریک ٹھہرایا اس سے متعلق بڑی تفصیلی باتیں اس کے اندر آئی، اور فرمایا گیا کہ دیکھو یہ جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کہ خدا ہیں اور تین ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں کے ہاں تین خداؤں کا عقیدہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ، ایک ان کی والدہ حضرت مریم، اور تیسرے نعوذ باللہ خدا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف تو پوری کائنات کے پورے قرآن کے اندر کی ہے، اپنا تعارف تو کروایا ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت مریم کا بھی تعارف کروایا اور حضرت عیسیٰ کا بھی تعارف کروایا۔ حضرت مریم ایک عورت ہیں، باضابطہ ان کی پرورش ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان، حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں، اور کیسے ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے جو میرا بچہ ہوگا اس کو وقف کر دوں گی، اور ہوئی حضرت مریم، پھر وہ بیت المقدس کی وہیں اسی ماحول کے اندر پلی بڑھیں، اور وہیں سے وہ عبادت کے اندر لگی رہتی تھیں حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کے یہاں پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، تو حضرت مریم خود اولاد ہیں، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی اولاد ہیں، اور جو اولاد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز قل هو اللہ احد سورت کے اندر بیان کی گئی، لم یلد ولم یولد۔ یہ کسوٹی ہے کہ جو پیدا ہونے میں کسی کا محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ جب پیدائش ہوئی، جو پیدا ہوا، جس کو پیدا ہونے کا پروسیس کا جو محتاج ہے، اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہونے میں حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کے محتاج، حضرت والدہ پیدا ہونے میں اپنی والدہ کے محتاج،
صرف اس بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، نعوذ باللہ ان کو خدا بنا لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر زبردست ایک ایسی بات اور ایک ایسی دلیل دی ہے کہ عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ فرمایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کے والد نہیں، تم نے انہیں خدا بنا لیا، اب بتاؤ حضرت آدم کی تو والدہ بھی نہیں، تو انہیں بھی خدا بناؤ۔ حالانکہ ایسا والد نہ ہونے سے خدا ہونا لازم نہیں آتا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، زبردست قرآن پاک جو دلائل دیتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ان مثل عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش تو خود ایک اور زیادہ عجوبہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ حضرت عیسیٰ کی کم سے کم والدہ تو ہیں، حضرت آدم کی نہ والدہ ہیں نہ والد ہیں۔ جب حضرت آدم بغیر والدہ اور بغیر والد کے ہیں اور وہ بھی ایک انسان ہیں، حضرت عیسیٰ والدہ کے ساتھ ہیں، بغیر والد کے ہیں، وہ بھی ایک انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حکم سے پیدا کیا اور انسانوں کی عبرت کے لیے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد خود عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں نقل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کیا تعلیم دی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو آ کر یہی تعلیم دی۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، انہوں نے کتاب سکھائی، وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات کی باتیں سکھائی، انجیل کی باتیں سکھائی، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ ایک رسول کے طور پر آئے تھے بس۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے بادشاہ کے سامنے، حبشی بادشاہ کے سامنے جو بات رکھی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، وہ یہی چیزیں تھیں جن کو سن کر، وہ سورہ مریم کی آیتیں تھیں جن کو سننے کے بعد اس نے کہا، ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ واقعی جو چیز یہ لوگ پیش کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک رسول ہیں، وہ ایک انسان ہیں، کام کیا ہے ان کا؟ فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بس میرا تو کام یہ ہے کہ میں رب کی آیتیں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، میں ایک رسول ہوں، بس اللہ کی نشانی کے طور پر مجھے پیدا کیا گیا۔ البتہ جو ان کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عام انسان نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے عیسائیوں نے کہا کہ یہ تو عام چیزوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر یہ پاورز نہیں ہے کہ کسی مٹی کے ایک پتلے کو اٹھایا اور اس کو پرندہ بنا دیا، مردے کو زندہ کر دیا، اور اسی طریقے سے کوڑی کو ٹھیک کر دیا، یہ تو عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ایک مرتبہ پہلے عرض کیا تھا کہ انسان ایسی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے جو ہائی پاور لگتی ہیں، پاور سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ فلسفہ پیش کیا کہ تم ان طاقتوں سے یا ان پاور سے متاثر ہو کر مجھے خدا بنا بیٹھے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ یہ پاورز اور یہ طاقت دی کس نے، یہ میری ذاتی نہیں ہے، یہ تو مجھے اللہ نے دی اور تھوڑے سے عرصے کے لیے دی۔ فرمایا کیسے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے مٹی کے وہ پرندے بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا ہوں۔ فرمایا باذن اللہ، یہ سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں کوڑی کو اور مادرزاد نابینا کو بری کر دیتا ہوں، یعنی ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا ہوں۔ بِإِذْنِ اللہ، یہ بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ایک معجزے کے طور پر ہوتا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور جو پچھلی کتابیں ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، لہٰذا ان اللہ ربی وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ جو اس راستے سے بھٹکے گا وہ ان راستوں پر، شرک کے راستوں پر جائے گا، لہٰذا عیسائی بھٹکے اور انہوں نے شرک کے راستے اختیار کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی انتہا بھی بتائی کہ دیکھو میں زندہ ہوں اور مجھے موت بھی آئے گی، لیکن یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، لیکن آسمان پر اٹھا لینے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ وہ خدا ہیں، بلکہ وہ دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اپنی عمر پوری کریں گے، اور اس کے بعد اس امتی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور پھر انہیں باضابطہ موت آئے گی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں موت دوں گا، لیکن اس سے پہلے ورافعک الی، اپنی طرف اوپر اٹھاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے تمہیں پاک کروں گا، یعنی جو قتل کرنا چاہتے تھے، صلیب پہ چڑھانا چاہتے، سولی دینا چاہتے تھے، وہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں رک کر ایک بات اور سوچئے، یہ جو عیسائیوں کا جو مذہبی نشان ہے، صلیب، کراس جو ہے، یہ صرف مذہبی نشان نہیں ہے، باضابطہ یہ ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔
قرآن پاک نے اس کے خلاف پیش کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے. وما قتلوہ، وہ قتل نہیں کر سکے. وما صلبوہ، سولی نہیں دے سکے. ولکن شبہ لہم، ان کو دھوکہ ہو گیا، وہ نہ قتل کر سکے اور نہ ہی سولی دے سکے. تو یہ کراس جو ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج مسلمان بچہ اور مسلمان نوجوان اس بات کا دھیان نہیں رکھتا. وہ اپنی شرٹ کے اوپر، اپنی ٹوپی کے اوپر، اپنے بیگ کے اوپر، اپنے جیکٹ کے اوپر وہ یہ نشان لے کر گھومتا رہتا ہے. نماز بھی پڑھتا ہے تو انہی نشانات کے ساتھ پڑھتا ہے. ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ کانوینٹ اسکول کے اندر ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمیں تو آج تک نہیں لگا کہ اس کے اندر کیا برائی ہے، بہت اچھی تعلیم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بظاہر تو نہیں لگتا. تو میں نے یہی بات پیش کی تھی کہ دیکھو آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ سلیبس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ ایک سافٹ زہر ہوتا ہے، سافٹ پائزن ہوتا ہے. یہ اتنا جلدی، جو جتنا تیزی کے جلدی نہیں اثر کرتا، یہ آرام آرام سے اثر کرتا ہے. باقی سب باتیں چھوڑو، بتاؤ کہ ایک مسلمان بچہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بچہ جب گھر سے نکلے گا، باپ مسلمان، ماں مسلمان، بہن بھائی مسلمان، جب وہ گھر سے نکلتا ہے آپ اس کی اس سلیبوں کو گنو، اس کے بدن کے اوپر، اس کی کاپیوں کے اوپر، اس کے بیگ کے اوپر، اس کی بکس کے اوپر، اس کی ٹوپی کے اوپر، اس کی شرٹ کے اوپر، اس کی بیلٹ کے اوپر، اس کی ٹائی کے اوپر کتنے سارے یہ کراس ہوتے ہیں. اور یہ صرف کراس نہیں ہے، کوئی مذہبی نشان نہیں ہے، یہ باضابطہ ایک عقیدہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بچہ اور 20 جگہ پر وہ اس عقیدے کو پروموٹ کرتا ہوا جاتا ہے. ایک نوجوان مسجد سے نکلا نماز پڑھ کے، یہ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، مسجد سے نکلا، اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر کے اوپر پوری سلیب بنی ہوئی تھی. فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، حافظ صاحب تھے وہ بھی، بیچارے کو پتہ نہیں تھا. تو ایک انسان فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، باضابطہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مسجد سے نکلا ہے، لیکن حالت کیا ہے کہ سلیب کے عقیدے کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یہ سلیب خود ایک عقیدہ ہے. اسی لیے فرمایا فیکسر الصلیب، عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ سلیب کو توڑ دیں گے، چونکہ وہ وجود ہی ختم ہو جائے گا اس عقیدے کا. عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو زندہ ہوں، توڑو یہ ساری سلیب، تو سلیبیں ٹوٹیں گی. لہذا ایمان والے کو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی طرف مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یہ مضمون انشاءاللہ ہم کل کریں گے، صرف اس آیت کا ترجمہ کریں. اے ایمان والو، دیکھو دو کردار تمہارے سامنے آئے، ایک تو یہودیوں کا اور ایک عیسائیوں کا. لہذا ان دونوں کرداروں سے تمہیں بچ کے رہنا ہے. ایمان والے کا کردار بالکل الگ ہے، نہ وہ یہودیوں سے میل کھاتا ہے نہ وہ عیسائیوں سے میل کھاتا ہے. لیکن یہ دونوں ٹیمیں اس بات پر متفق ہو جائیں گی کہ کسی طریقے سے تمہیں اپنی طرف کھینچیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک جماعت کے پیچھے بھی گئے، یہودیوں کے پیچھے گئے تب بھی اور عیسائیوں کے پیچھے گئے تب بھی، ان کے کلچر اور تہذیب کو اپنایا تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد بنا دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک. یردوکم، یہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے مومن ہونے کے باوجود، کافرین، کافر بنا کر، مرتد بنا دیں گے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر یہ آیتیں آگے آئی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کل سنیں گے.